ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ اپنے اسکرین پر سب سے پہلے یہ نقشہ دیکھیے۔ یہ نقشہ مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کا ہے، اور اس نقشے پر ان دو ملکوں کو دکھانا مطلب ہے۔ ایک ملک ایران ہے اور دوسرا یہ ملک قطر ہے۔ ایران مڈل ایسٹ کا ایک بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بھی 8 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس جنگی طاقت ہے، فوجی طاقت ہے، عالمی تہذیب میں ایران کا بھی اپنا ایک اثر و رسوخ ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کا ایک اور جو بڑا ملک ہے جس کا رقبہ بہت بڑا ہے، جہاں آبادی بھی تقریباً 4 کروڑ کے آس پاس ہے، وہ ہے سعودی عربیہ۔ اور ان دونوں ملکوں کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا ملک قطر ہے، جس کا جو سرحدی علاقہ ہے پورا کا پورا سعودی عربیہ سے ملا ہوا ہے، یا پھر اس کے دوسرے اطراف میں سمندر ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں ہے، لیکن قطر کے پاس دولت ہے، قطر کے پاس گیس کا خزانہ ہے، قطر کے پاس دوسری دولت ہے، جس کی وجہ سے قطر دنیا میں اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ قطر کی شناخت اور پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے پاس الجزیرہ ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس اگر میڈیا کی طاقت ہے تو صرف قطر کے ذریعے مسلمانوں کے ایک الجزیرہ ملا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر کوئی پوچھے کہ قطر نے امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو کیا دیا، تو جواب صرف ایک ہوگا کہ قطر نے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو کم از کم امت مسلمہ کو ایک الجزیرہ دے دیا۔ اگر آپ گوگل کریں گے اور دنیا کے ٹاپ 10 میڈیا ہاؤسز کی فہرست نکالیں گے تو اس میں پہلے نمبر پر نام آپ کو BBC کا آئے گا، CNN کا آئے گا، نیو یارک ٹائمز کا آئے گا، واشنگٹن پوسٹ کا آئے گا، فوکس نیوز کا آئے گا، دی گارجین کا آئے گا، AP کا آئے گا، رائٹرز کا آئے گا، اور ان تمام کی لسٹ میں ایک نام چوتھے، پانچویں، کبھی دوسرے نمبر پر الجزیرہ کا آ جائے گا۔ ٹاپ 20 میڈیا ہاؤسز کی فہرست میں بھی صرف الجزیرہ ہی رہے گا، کوئی اور نہیں رہے گا۔ تو یہ قطر کا امت مسلمہ پر سب سے بڑا احساس ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں جو مجھے ایک اور فرق بتانا ہے ایران اور قطر کے بیچ میں، وہ یہ ہے کہ قطر کا جو دفاعی بجٹ ہے، قطر کا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے، وہ 15 سے 20 ارب ڈالر کا سالانہ ہے، اور جو ایران کا ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ صرف 7 ارب ڈالر کا ہے۔ لیکن آپ موازنہ کیجئے کہ ان دونوں ملکوں میں کون طاقتور ہے اور کون اپنے آپ کو دوسرے کے حملے سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان دونوں دیشوں پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل نے جون کے مہینے میں ایران پر اچانک حملہ کر دیا، ایران کے ٹاپ 20 کمانڈر کو شہید کر دیا۔ ایسا لگا کہ پورے ایران پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، پورا اسرائیل نے بلاک کر دیا تھا، اور دنیا کے کسی بھی دیش سے ایران کو کوئی سپورٹ بھی نہیں مل رہا تھا۔ لیکن صرف 24 گھنٹے کا ایران نے ٹائم لیا۔ جن کمانڈروں کی، جن سپہ سالاروں کی شہادت ہو گئی تھی، اس کی جگہ وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے دوسرے کو مقرر کیا، اپنے ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کیا، اور پھر میزائل کی برسات شروع کر دی اسرائیل پر، اور اسرائیل کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس کو سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے بھیک مانگنی پڑی، امریکہ سے مدد طلب کرنی پڑی۔ اسرائیل نے صاف لفظوں میں اقرار کیا کہ وہ ایران سے جنگ نہیں جیت سکتا ہے اور وہ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ اسی اسرائیل نے قطر پر بھی حملہ کیا، قطر کی راجدھانی دوحہ میں حماس کے دفتر پر حملہ کیا، قطاریہ کے علاقے میں حملہ کیا، جہاں فورنر امبیسڈر رہتے ہیں، امریکی امبیسڈر رہتے ہیں، دنیا کے دوسرے دیشوں کے جو اہم آفیشیلز ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں پر حماس کے سربراہ رہتے تھے۔ اس جگہ کو، اس لوکیشن کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے، اور قطر اس کے بعد لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل پر بھی جوابی حملہ کرے، اسرائیل کو جواب دے، کم از کم پوری دنیا کو اور اپنے شہریوں کو یہ بتا سکے کہ اگر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو قطر بھی اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن ابھی تک قطر سے ممکن نہیں ہو پایا۔ قطر نے دنیا بھر کے مسلم ممالک کی ایمرجنسی میٹنگ بلائے، سعودی عرب کی، پاکستان کی، ترکی کی، تمام کے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی آئے، تو اس میٹنگ کو بلانے میں ہی 4 دن کا وقت لگ گیا۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور ایمرجنسی میٹنگ 14-15 ستمبر کو منعقد ہوتی ہے، اور اس میٹنگ کے بعد بھی کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ قطر کا ڈیفنس کا بجٹ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہے، ایران کا 7 ارب ڈالر کا ہے، لیکن ایران نے
اپنا ہتھیار خود بنایا، ایران نے اپنی ٹیکنالوجی خود ایجاد کی، ایران نے میزائل بنایا۔ ایران کو اندازہ تھا کہ ہم فائٹر پلین بنا کر اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں جن دیشوں سے گزرنا ہوگا وہاں امریکہ کی آرمی پہلے سے موجود ہے اور ہمارے جہازوں کو مار گرایا جائے گا، لیکن اسرائیل کے جہازوں کو آنے دیا جائے گا، اس لیے ہمیں کچھ اور الٹرنیٹ تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایران نے میزائل بنایا، اس نے اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ہی ہتھیار بنایا اور اس نے کئی طرح کی میزائل بنا کر اسرائیل کو جواب دیا۔ قطر کا ڈیفنس کا بجٹ 15 سے 20 ارب ڈالر کا ہے۔ قطر کے پاس F-15 ہے، قطر کے پاس F-35 ہے جو دنیا کا مہنگا ترین فائٹر پلین کہلاتا ہے۔ ان جہازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ کئی مرتبہ رڈار میں بھی نہیں آتے ہیں۔ ان جہازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دشمن پر لمبا فاصلہ طے کر کے حملہ کر سکتے ہیں۔ قطر کے پاس S-400 سے بھی اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط ہے جو امریکہ کا دیا ہوا ہے، فرانس کا دیا ہوا ہے، انگلینڈ کا دیا ہوا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جب اسرائیل نے حملہ کیا تو قطر کو اندازہ بھی نہیں لگ سکا اور اسرائیل حملہ کر کے چلا گیا۔ وجہ صاف ہے کہ قطر کا یہ جو پورا ہتھیار ہے، یہ پورا اسلحہ ہے، وہ قطر کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ امریکہ نے دے رکھا ہے یا دنیا کے کسی اور دیش نے دے رکھا ہے، اور قطر یہ پورا پیسہ امریکہ کو دے رہا ہے، قطر یہ پورا پیسہ انگلینڈ کو دے رہا ہے، فرانس کو دے رہا ہے۔ یعنی قطر کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اتنا بڑا 15 سے 20 ارب ڈالر کا، تو پیسہ قطر کے لوگوں پر خرچ نہیں ہو رہا بلکہ امریکہ پر خرچ ہو رہا ہے، اور امریکہ کی ذمہ داری تھی اسرائیل کو جواب دینا، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا۔ ادھر ایران کا ڈیفنس کا بجٹ صرف 7 ارب ڈالر کا ہے، لیکن وہ بجٹ ایران نے اپنے لوگوں پر خرچ کیا۔ اس نے انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس میں ریسرچ کیا جا رہا ہے، اس نے ایسے ادارے قائم کیے جہاں سائنٹسٹ پیدا کیے گئے، ان لوگوں نے اپنا ہتھیار بنایا تو اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور بات صرف قطر کی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ میں، عالم اسلام میں اگر کوئی ملک اپنے دفاع پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے تو کون سا ملک ہو سکتا ہے بتائیے؟ وہ ملک ہے سعودی عرب۔ ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 جو ممالک ہے امت مسلمہ کے، جس کا سب سے زیادہ سب سے بڑا ڈیفنس کا بجٹ ہے، تو اس میں پہلے نمبر پر سعودی عرب ہے، اس کے بعد ترکی، الجزائر ہے۔ لیکن اگر سعودی عرب پر بھی اسرائیل حملہ کرتا ہے یا کوئی اور دیش حملہ کرتا ہے تو یقین جانیے سعودی عرب کے ایئر فورس کی بھی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس حملے کو روک سکے۔ یہ لسٹ بھی جان لیجئے کہ کس کا جو بجٹ ہے ڈیفنس کا وہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر سعودی عرب ہے جس کا ڈیفنس کا بجٹ 80 ارب ڈالر کا ہے۔ دوسرے نمبر پر ترکی ہے جس کا ڈیفنس کا بجٹ 25 ارب ڈالر کا ہے۔ تیسرے نمبر پر الجزائر ہے جس کا ڈیفنس کا بجٹ 21 ارب ڈالر کا ہے۔ اس کے بعد قطر ہے چوتھے نمبر پر جس کا ڈیفنس کا بجٹ 15 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان ہے، اور یہ اس لیے 15 سے 20 کیونکہ 2024 کا سرکاری ڈیٹا ابھی تک جاری نہیں کیا گیا۔ پاکستان کا ڈیفنس کا بجٹ صرف 10 ارب ڈالر کا ہے، لیکن پاکستان کی جنگی طاقت کو پوری دنیا مانتی ہے۔ ایران کا ڈیفنس کا بجٹ صرف 7.9 ارب ڈالر کا ہے۔ کویت کا ڈیفنس کا بجٹ 7 ارب ڈالر کا ہے۔ مصر کا 2.4 ارب ڈالر کا ہے۔ UAE کا ڈیٹا ہی سامنے نہیں آیا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ 20 ارب ڈالر کا ڈیفنس کا بجٹ متحدہ عرب امارات کا بھی ہے۔ عراق کا ڈیفنس کا بجٹ 6 ارب ڈالر کا ہے۔ مراکش کا 5 ارب ڈالر کا ہے۔ عمان کا 4 ارب ڈالر کا ہے۔ اردن کا 2 ارب ڈالر کا ہے۔ انڈونیشیا کا 9 ارب ڈالر کا ہے۔ ملیشیا کا 4 ارب ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش کا 4 ارب ڈالر ہے۔ نائجیریا کا 3 ارب ڈالر ہے۔ سوڈان کا 1.7 ارب ڈالر ہے، اور یمن کا 1.5 ارب ڈالر ہے۔ افغانستان کے بارے میں بھی ڈیٹا ہے کہ 1.2 ارب ڈالر ہو سکتا ہے، لیکن یہ آفیشیل نہیں ہے کیونکہ فی الحال ڈیٹا سامنے نہیں آیا ہے۔ اور دنیا کے جو 20 ممالک ہے، یہ تو مسلم دنیا کی میں نے بات بتائی تھی، اور دنیا کے جو ٹاپ 20 کنٹریز ہے ان کا ڈیفنس کا بجٹ کیا ہے، تو اس میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے جس کا 997 بلین ڈالر بجٹ ہے۔ اس کے بعد چائنا ہے جس کا 314 بلین ڈالر ہے۔ تیسرے نمبر پر روس ہے، چوتھے نمبر پر جرمنی ہے، پانچویں پر انڈیا ہے، چھٹے پر انگلینڈ ہے، اور ساتویں پر سعودی عربیہ ہے۔ تو ٹاپ 10 کنٹریز میں بھی 7ویں نمبر پر سعودی عربیہ آ جاتا ہے۔
اور قطر بھی ٹاپ 20 کنٹریز میں ایک طرح سے شامل ہو جاتا ہے، تو قطر کے پاس بھی اتنا بڑا بجٹ ہے، سعودی عرب بھی اتنا بڑا بجٹ خرچ کرتا ہے، ایران اس کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، لیکن ایران اسرائیل کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ قطر نہیں رکھتا۔ قطر ابھی تک پریشان ہے۔ قطر نے OIC کے تمام ممالک کی، عرب لیگ کے تمام ممالک کی ایمرجنسی میٹنگ بلائی، تمام رہنما وہاں پر موجود تھے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کسی نے قطر کو یہ نہیں کہا کہ تم اسرائیل پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی نے قطر کو یہ نہیں کہا کہ تم امریکہ سے مطالبہ کرو کہ ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے اور امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ کسی نے قطر کا ساتھ نہیں دیا۔ قطر نے مطالبہ کیا اور اس نے کہا کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنا سفارتی رشتہ ختم کر دے، لیکن قطر کی اس مانگ کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور عرب لیگ نے اسی اجلاس میں کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے حملے کی مذمت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن عرب لیگ کے جتنے ممبرس ہیں ان سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اسرائیل سے پولیٹیکل ریلیشن ختم کرنا، اس سے سفارتی رشتہ ختم کرنا، اسرائیل کے لیے اپنی سروسز کو بند کرنا، اسرائیل کے ایمبیسیز کو بند کرنا۔ اسی میٹنگ میں عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نے ایسا بیان دے دیا۔ ابھی بھی کئی مسلم دیشوں کے ساتھ اسرائیل کا سفارتی رشتہ برقرار ہے، اور جب امیر قطر کو شیخ تمیم بن حمد الثانی کو عرب دیشوں سے کوئی مدد نہیں مل سکی، عرب دیشوں نے صرف ایک پروپوزل دیا کہ وی شوڈ کنڈم دا اٹیک آف اسرائیل، تو تمام مسلم ممالک نے جب اسرائیل کے اٹیک کو کنڈم کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، قطر کو کوئی سجھاؤ نہیں دیا، تو اب امیر قطر نے جارڈن کا دورہ کیا ہے، اردن کا دورہ کر کے وہاں یہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اردن کا سپورٹ مل سکے، ایجپٹ کا سپورٹ مل سکے، اور قطر کو اور اسرائیل کو کسی نہ کسی طرح جواب دیا جائے، لیکن ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے۔ ادھر ان ممالک کی خود حالت خراب ہے۔ قطر کو امید یہ تھی کہ کم از کم سعودی عرب، مصر اور جو دوسرے ممالک ہیں یہ ضرور امریکہ پر دباؤ بنائیں گے، اور امریکہ سے یہ کہلوایا جائے گا اسرائیل کو کہ اسرائیل کم از کم معافی مانگ لے، اسرائیل یہ تسلیم کرے کہ قطر پر حملہ کرنا اس کا غلط فیصلہ تھا، اس نے انٹرنیشنل لا کی مخالفت کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی دیش اسرائیل کو ایسا کہنے پر بھی مجبور نہیں کر سکا۔ نہ امریکہ اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ وہ معافی مانگ لے، حالانکہ ٹرمپ چاہے، امریکہ چاہے تو یقیناً بنجامن نتنیاہو کو معافی مانگنی پڑ سکتی ہے، اسرائیل معافی مانگ سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہے گا۔ انڈیا نے بھی قطر پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی تھی، لیکن انڈیا نے مذمت کی تھی اسرائیل کا نام لیے بغیر، اس حملے کو دہشت گردانہ حملہ بھی نہیں کہا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ دنیا کس طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، اور مشکل گھڑی میں کوئی بھی قطر کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے حملے کو کنڈم کرنے کی، مذمت کرنے کی، تو غزہ پٹی میں پچھلے 2 سال سے جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، عرب یونائٹڈ نیشن کے کمیشن نے بھی کنفرم کر دیا ہے، اپنی رپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جنوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، اور اسرائیل کے خلاف ایکشن ضروری ہے۔ اس کی بھی تمام مسلم ممالک نے مل کر مذمت ہی کی ہے۔ تو اگر قطر پر حملے کی بھی مذمت کی جا رہی ہے تو اس میں حیرانی کی بات کیا ہے، افسوس کی بات کیا ہے؟ اور یہیں سے ایک میسج ہے قطر کے لیے اور تمام مسلم دیشوں کے لیے کہ جس طرح آپ نے فیفا ورلڈ کپ پر کروڑوں ارب ڈالر بہا دیا، جس طرح آپ اپنے ملک میں کسی سربراہ کی آمد پر تمام اہم سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں، تمام ٹاورز پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، آپ گیس کے پیسہ سے پوری دنیا میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، آپ الجزیرہ جیسا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ٹی وی چینل آپ نے پوری دنیا کو دیا ہے، تو اسی طرح قطر کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ہتھیار بھی بنائے، دنیا کے سائنٹسٹ کو اپنے یہاں بلائے اور اپنے دفاع کی ذمہ داری خود لے۔ کئی دیشوں نے ایک پروپوزل بھی رکھا تھا، مصر نے، ترکیہ نے، پاکستان نے، کہ مسلم ممالک کا ایک نیٹو بنایا جائے، لیکن اس پروپوزل کو بھی عرب لیگ نے منظور نہیں ہونے دیا، اور قطر کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، لیکن مسلم ممالک کو جس طرح قطر کا ساتھ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک سے اب دنیا کو کچھ بھی امید نہیں رہ گئی ہے، مسلم ممالک کی ذلت اور رسوائی اور زیادہ بڑھنے لگی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔
डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।